الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آج ہمارا آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا 9واں روز، جس کے اندر ہم 9ویں پارے کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کے جو سرکش سردار تھے، ان کی دھمکی کا یہاں پر بیان ہوا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے بات کہی کہ ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ، ورنہ ہم تمہیں اور جو تمہارے پیروکار ہیں انہیں جلا وطن کر دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ میرے اور میرے قوم کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ان سرکشیوں کی وجہ سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا اور ان کو ایسے نیست و نابود کر دیا کہ جیسے وہاں پر کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی کو جھٹلانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں ختم نہیں کر دیا، یعنی ان پر اچانک عذاب نہیں آ گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں تکلیفیں دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات انہیں دیے۔ جب تمام حربے آزما لیے گئے اور دیکھا کہ وہ ہر صورت میں کفر پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان بستیوں والے جو ہے اگر یہ ایمان لے کر آتے تو زمین و آسمان کی جو نعمتیں ہیں فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا، لیکن حق کو جھٹلانے کے سبب ان لوگوں کو برے انجام کے ساتھ دوچار ہونا پڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو اس چیز سے غافل نہیں ہونا چاہیے تھا، غفلت نہیں برتنی چاہیے تھی کہ جو اللہ کا عذاب ہے وہ رات کے سوتے ہوئے وقت بھی آ سکتا ہے اور دن کو چڑھتے ہوئے بھی آ سکتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس کو ان لوگوں نے پس پشت ڈال دیا اس کی حقیقت کو، تو تب جا کر ان لوگوں کو جو ہے ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر آگے یہ بات بتائی گئی کہ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ سنائے کیوں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیتے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کرتا تھا، اور اس دور کے جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے یہ جو ہے نشان عبرت کے طور پر واقعات بیان کیے جاتے تھے تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 سے لے کر 129 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں حق کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو میری جو حق کی دعوت ہے اس کو قبول کر لو، تو فرعون نے معجزے جو ہے اس کا مطالبہ کیا، کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر جب پھینکا، زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے آپ کا ہاتھ روشن ہو گیا۔ تو جو فرعون کے وہاں دربار میں بیٹھے سردار تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کوئی معجزہ وغیرہ نہیں ہے، یہ تو جادو ہے، اور اس معاملے کو ذرا سے ڈھیل دو، یعنی کہ کوئی جلدی فیصلہ نہ کرو، کوئی ڈھیل دو تھوڑی سی، جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ تو فرعون نے ان کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے جادوگر جمع کر لیتے ہیں۔ جادوگر جب آ گئے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غلبہ پا لیتے ہیں ان پر تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اپنے قریبی بندوں میں رکھ لوں گا، یعنی کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے پھر جو ہے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ طرح طرح کی چیزیں بن گئی۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا جادو ان لوگوں نے کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ اپنا جو عصا ہے وہ زمین پر ڈالیں۔ تو جب آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بڑا سانپ بن گیا، اور جو رسیاں انہوں نے چھوٹی چھوٹی پھینکی تھی، جو مختلف چیزیں بن گئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو سانپ بنا تھا وہ ان چھوٹی ساری چیزوں کو کھانے لگا، جس سے معجزے کی حقانیت واضح ہو گئی اور جادو کے جو باطل اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ جب یہ سارا کچھ دیکھ لیا تو وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو غصہ آ گیا کہ بلایا میں نے ہے اور میرے لیے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ کیا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے فرعون نے دھمکی دی کہ میں تم لوگوں کو سولی چڑھا دوں گا، مخالف سے تمہارے میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں تو اس وجہ سے تم ہمیں عذاب دو گے۔ تو پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ صبر کی دعا مانگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعونیوں کے مختلف چیزوں کے متعلق فرمایا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے جو بیٹے ہیں انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور جو ان کی بیٹیاں تھیں انہیں زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تلقین کی کہ آپ لوگ صبر کرتے رہیں کہ آخرت کا جو بہترین انجام ہے وہ صرف تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 130 سے لے کر 143 میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرعونیوں پر جو قید سالی نازل کی اس کا ذکر ہے، جو ان پر مختلف عذاب آئے، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، اور خون کا جب ان پر عذاب آیا تو وہ لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارا یہ جو عذاب ہے یہ ٹل جائے، جب ہمارا یہ عذاب جو ہے ٹل جائے گا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، اس کی ربوبیت کا اقرار کریں گے، شرک نہیں کریں گے، یعنی کہ ہر برے کام سے ہم لوگ باز آ جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پھر وہ عذاب ٹل گیا۔ جب وہ عذاب ٹل گیا تو جو فرعونیوں نے وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، یعنی کہ وہ اس پر قائم نہیں رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے تو جو فرعونی سمندر میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہاں پر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کمزوروں کو جو ہے مغرب اور مشرق کا وارث بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے ساتھ خیر کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل جو ہے وہ سمندر پار کر کے چلے گئے تو ان لوگوں نے ایسی قوم سے ان کی ملاقات ہوئی جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ جاہل ہیں، اور یہ اپنی جاہلیت کی سبب کے ساتھ ہی جو ہے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی ان کا ذکر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر جو ہے وہ کوہ طور پر چلے گئے، اور آگے پھر ذکر ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ جب اپنی تجلی دکھائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، اور جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 144 سے لے کر 155 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، اللہ تعالیٰ کا کلیم بنانے اور تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جن کے اندر غرور ہے، صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے، اور فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال سب کے سب باطل ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عرصے کے لیے گئے تھے کوہ طور پر، تو جو ان کی قوم تھی انہوں نے زیورات کے ساتھ ایک جو ہے بچھڑا ہے اس کو معبود بنا لیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے غم و غصے کا اظہار کیا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کر لیا۔ تو آپ جو وہاں سے تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے آپ نے وہ زمین پر ڈال دی، اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر ان سے جواب مانگا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ لوگ اتنی سرکشی میں آگے چلے گئے تھے کہ قریب تھے کہ یہ لوگ مجھے ہی قتل کر ڈالیں گے۔ اب آپ جو ہے مجھ سے اس طریقے کا رویہ رکھیں، جو مخالف ہیں ان کو ہنسی کا موقع نہ دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 151 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو دعا کی، جو کلمات ہیں ان کے لیے، جو بنی اسرائیل والوں کے لیے، ان کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ آگے چل کے پھر یہ بات بتائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ تورات کی تختیاں جو آپ نے زمین پر ڈال دی تھیں آپ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور ہمیشہ کے لیے جو رحمت ہے اس کی بشارت تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 156 سے لے کر 158 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنی قوم کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا جو ہے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ میں یہ جو نعمت کامل ہے یہ صرف اسی کو دوں گا کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وہ لوگ ایمان رکھنے والے ہوں گے، یعنی کہ جس نبی کی باتیں وہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر پاتے ہیں ان کو ماننا بھی ان لوگوں پر لازم ہوگا۔ اور جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر آگے بتایا گیا کہ جب یہ نبی ان کے پاس آ جائیں گے تو یہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، ان کے لیے جو چیزیں ہیں پاک چیزیں ہیں ان کو حلال کر دیں گے، جو بری چیزیں ہیں ان کو حرام کر دیں گے۔ تو ان کو چاہیے کہ ان کی عزت کریں، ان کی مدد کریں۔ جو یہ کام سارے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی جو نعمت کامل ہے اس سے نوازے گا۔ پھر آگے بتایا گیا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، جو آپ کی نبوت ہے، یہ کسی مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 160 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر پر ضرب ماری تھی اپنے عصا کے ساتھ، تو جو 12 قبیلے تھے ان کے لیے جو 12 چشمے جاری ہوئے یہاں پر ان کا ذکر ہے، اور ان پر پھر جو آسمان پر بادلوں کا سایہ رہا اس کا ذکر ہے۔ آسمان سے تیار خوان نعمت جو من و سلوہ نازل ہوتا رہا
اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب بنی اسرائیل والوں کو یہ کہا تھا کہ معافی مانگتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جو ہے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، تو ان لوگوں نے اس حکم میں بھی تعریف کی، اس کو بھی ان لوگوں نے صحیح نہیں مانا۔ اور سمندر کے پاس ہی بتایا گیا کہ جو ایک اعلان نامی جو بستی تھی اس کے اندر جب وہ رہے تو انہیں ہفتے کے دن جو مچھلیاں ہیں ان کے شکار سے ان لوگوں کو روکا گیا، لیکن ان لوگوں نے اس حکم کے آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی اور مچھلیوں کا شکار کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے صرف ایک گروہ کے علاوہ باقی سب اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی شکلیں ہیں ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 167 اور 168 میں بتایا گیا کہ جو یہود کے برے اعمال ہیں ان کے سبب ہی جو ان کی جمعیت ہے اس کو منتشر کر دیا گیا اور ان پر جو جابر لوگ ہیں ان کو مسلط کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو آنے والی آیات ہیں اس میں بتایا گیا کہ جو ان کے برے نشین ہیں ان کے یہاں پر بیان ہے کہ وہ رشوت لے کر یا جو ہے دنیاوی مال و لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے، اور جتنی یہ برائیاں یہ لوگ کرتے تھے تب بھی یہ لوگ سوچتے تھے، اس مغالطے میں یہ لوگ مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی کہ جو بہترین انجام ہے وہ صرف اور صرف متقین کے لیے ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں یہ آخرت کا ٹھکانہ جو اچھا گھر ہے جنت ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی جو ارواح ہے ان کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 175 کے اندر جو ہے یہ 3 لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے حسد کی وجہ سے، ان میں سے نام بتائے جاتے ہیں، ایک کا نام بلعام ہے، ایک کا نام امیہ اور تیسرے کا نام ابو عامر اس کی کنیت۔ اب ان میں سے جو پہلا ہے بلعام، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے جو راہ حق ہے اس سے منحرف ہو گیا، گمراہیوں کے اندھیروں میں ڈوب گیا، اور جو باقی 2 ہیں وہ حضور علیہ السلام کی وجہ، حالانکہ یہ لوگ بڑے جو ہے وہ متقی لوگ تھے، عبادت کرنے والے لوگ تھے اور بڑے معزز لوگ تھے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور یہ کفر کی جو ہے گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 179 میں بتایا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، جو اس کو استعمال نہیں کرتا ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے، تو وہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، یعنی کہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بتایا گیا ہے وہ شخص جو اپنی عقل کو ہدایت کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ان کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دل تو ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ آیات الہی کو دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ دعوت حق کو سنتے نہیں ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 180 میں بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے اسماء حسنی ہے ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اور پھر آگے 186 سے لے کر 188 میں جو منکرین ہیں وہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے تھے اس کا ذکر ہے، اور جو بتایا گیا کہ اچانک قیامت آ جائے گی یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے عجز و نیاز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ کہو میں اپنی ذات کے لیے از خود نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور میں اپنی ذات سے غیب کو نہیں جانتا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا ہوتا تو از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی بھی جو ہے وہ تکلیف نہ ہوتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 189 اور 190 میں بتایا گیا کہ بنی آدم جو ہے اس کو ایک جان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا اور پھر اس کے لیے جوڑا بنایا گیا تاکہ یہ اس سے سکون حاصل کرے، اور جب بیوی امید سے ہوتی ہے تو جو میاں بیوی ہیں وہ دونوں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک تندرست لڑکا عطا کرے، اور جب ان کے ہاں وہ بیٹا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں جو کفار ہیں ان کے جو باطل معبود ہیں ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے معبودان باطل ہیں، جو ان کے باطل خدا ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کی تو آنکھیں بھی نہیں ہیں، ان کے تو کان بھی نہیں ہیں، ان کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، خود عاجز ہیں، بلکہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہر چیز کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پر اس چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 199 میں اخلاق حسنہ کی جامع تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو قصوروار معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے معاف کر دیں،
اچھی باتوں کا اور نیکی کے کاموں کا حکم دیں، برائی کے کاموں سے روکیں، اور جو ناسمجھ ہے یعنی کہ جو لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں ان لوگوں سے الجھنے کے بجائے جو اپنا رخ انور ہے اس کو پھیر لیجئے۔ اگرچہ جب آپ کو شیطان جو ہے کوئی وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ پڑھیے، کہ جو اعوذ باللہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ انسان کو شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے، اسے شیطان کے شر سے پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں بتایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور کے ساتھ سنو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ آگے پھر فرشتوں کے متعلق بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی تکبر نہیں کرتے، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت انسان ہے وہ مسجود ملائک ہے، یعنی کہ وہ ہے کہ جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، تو انسان کو تو اولاً چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کر سکے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال ہمارے پاس آ جاتی ہے، یہ ایک مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یعنی کہ کتابی شکل جو ہے اس کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 8ویں صورت ہے، جبکہ نزول قرآن کے اعتبار سے یہ 88 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں مال غنیمت کا ذکر ہے، عربی زبان میں مال غنیمت کو انفال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس صورت کو جو ہے الانفال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے مال غنیمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، غزوہ بدر کا اس میں تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو مسلمان اور کافروں کے درمیان جو معاہدے ہوئے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور آگے پھر دارالحرب میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان کے احکام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کی جو آگے آیت نمبر 2 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کامل مومن ہے نا ان کی یہاں پر صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات الہی پڑھی جائیں تو سن کر جو ان کا ایمان ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ ہی لوگ وہ ہیں جو پکے اور سچے مومن ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، یعنی کہ جو مجاہدین ہیں بعد ان کی یہ خواہش تھی کہ جو ابو جہل کا مسلح لشکر ہے اس کے بجائے جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے اس پر حملہ کیا جائے، ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا تصادم کروایا، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ حق کی حقانیت اور اس کا غلبہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر 24 میں بتایا گیا وہی غزوہ بدر کا جو ہم پہلے بھی جو ہے پچھلے پاروں کے خلاصے میں کچھ پڑھ کر آئے ہیں، کچھ سیکھ کر آئے ہیں، لیکن یہاں پر تفصیلی جائزہ یہاں پر لیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمان گئے تو ان کی جو ظاہری اسباب تھے وہ کم تھے، تعداد بھی کم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے جو ہے انہیں مدد کی بشارت سنائی، اور فتح کی کامیابی کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت سنائی، نوید سنائی۔ تو اس کے آگے بتایا گیا کہ جو کفار تھے نا وہ سخت زمین پر ان لوگوں کا جو ہے ٹھہراؤ تھا، پڑاؤ تھا، اور جو کنویں ہیں وہ بھی سارے انہیں کے پاس آ گئے تھے۔ اب مسلمان نرم زمین پر تھے جس پر جو ہے چلنا بھی بہت مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بارش نازل فرمائی اور مسلمانوں نے زیادہ کثیر تعداد میں جو ہے پانی کو جمع کر لیا، اور پھر جو ان کے دل ہیں وہ مطمئن ہو گئے۔ اور پھر اس کے آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہیں۔ آگے بتایا کہ میدان بدر میں جو حضور علیہ السلام نے اپنی مٹھی کے اندر ریت لے کر کافروں کی طرف پھینکی تھی اور فرمایا تھا کہ تمہارے لیے رسوائی ہو، اور وہ ہر کافر کی آنکھ میں جا کر جو ہے پڑی تھی ریت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ریت جو آپ نے پھینکی تھی دراصل وہ آپ نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ بدر ہے اس کو فیصلہ کن مارکا قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے حیات آفرین ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آیت نمبر 25 میں بتایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے ظلم کا جو وبال ہے وہ صرف انہی پر آئے گا، بلکہ جب نیکیوں کی دعوت دینا اور برائی کے کام سے روکنے والا جو عمل ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے جو اثرات ہیں وہ سارے معاشرے پر پڑیں گے، یہ صرف ایک شخص تک پھر جو ہے محدود نہیں رہے گی۔ آگے بتایا کہ ہجرت سے پہلے جو مسلمان تھے وہ بے بس تھے، اور ہجرت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں قوت عطا فرمائی اور پھر انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں کے اندر بھی
خیانت نہ کرو، یہاں پر اس کی ممانعت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر جو مشرکین مکہ ہیں دارالندوہ میں جب وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے قید کریں یا معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے لے کر 35 میں بیان فرمایا کہ جو کفار مکہ ہیں وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے اگر وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو ایسا کیجئے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پتھر برسائے اور ہم پر جو پتھروں کا عذاب ہے وہ نازل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ لوگ استغفار کر رہے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا کہ بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی جو نماز تھی وہ سیٹیوں کے علاوہ اور تالیوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھی۔ آگے چل کر پھر مقصد جہاد بیان کیا گیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرتے رہو، یعنی کہ جو باطل عقائد کے حامل لوگ ہیں، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان لوگوں سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں سوائے حسرت کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ تو یہ تھا 9ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا، سچ کہا، وما توفیقی الا باللہ۔